ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، اور گفتگو چل رہی ہے معاشرت کی، کہ معاشرت کے باب میں 7 باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں وہ آگے شمار کرائیں کہ ایک تو مریض کی عیادت، کسی بیمار کی بیمار پرسی، دوسرے واتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانا، جنازے کے ساتھ جانا چلنا، وتشمیت العاطس، اور جس کو چھینک آئی ہو اس کو رحمت کی دعا دینا، یعنی یرحمک اللہ کہنا، ونصر الضعیف، اور کمزور آدمی کی مدد کرنا، وعون المظلوم، اور مظلوم کی امداد کرنا، وافشاء السلام، اور سلام کو رواج دینا، وابرار المقسم، اور جس کسی نے کوئی قسم کھا لی ہو اس قسم کے پورا کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ 7 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا باہمی معاشرت میں۔ یہاں چونکہ اس کتاب میں جو باب شروع ہوا تھا وہ سلام اور استئذان، اجازت طلب کرنے سے متعلق تھا، جس کے کچھ احکام پچھلے جمعہ میں نے عرض کیے تھے، اس لیے یہاں مقصود جو ہے ان 7 چیزوں میں سے سلام کو رواج دینے کا ذکر اس حدیث میں ہے، کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لیکن 7 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور یہ مسلمان کے آداب میں سے، آداب زندگی میں سے ہے کہ ان کا اہتمام کریں۔ اس واسطے ان میں سے ایک ایک چیز کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سارے کاموں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
پہلی بات جو بیان فرمائی وہ عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی، عیادت، اس کا حکم دیا۔ لفظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور بعض احادیث میں الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم حق عیادت مریض ہے، مریض کی بیمار پرسی۔ یہ کام ہم کرتے تقریباً سبھی ہیں، کوئی ایسا شخص ہوگا دنیا میں جس نے کبھی نہ کبھی بیمار پرسی نہ کی ہو، کسی بیمار کی کرتے ہی ہے۔ لیکن کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بیمار پرسی کرنا یہ ہے کہ رسم پوری ہو رہی ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ اگر عیادت مریض یا بیمار پرسی کرنے کے لیے نہ گئے تو لوگوں کو شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا، تو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت میں خلوص نہیں ہے اور بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں رسم پوری کرنے کی خاطر۔ ایک تو عیادت یہ ہے، لیکن وہ عیادت جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وہ عیادت ہے جس کا مقصود سوائے اللہ جل جلالہ کے راضی کرنے کے اور کچھ نہ، اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آدمی جائے، تو یہ ہے وہ عیادت جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اس کو امتحان کرنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس عیادت کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں گے تو یہ بھی آئے گا عیادت کرنے، اور اگر ہماری عیادت کرنے کے لیے یہ نہیں آیا تو ہمیں بھی کیا جانے کی ضرورت ہے، ہم کیوں جائیں عیادت کے لیے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عیادت بدلے کے لیے ہو رہی ہے، رسم پوری کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن اگر رسم پوری کرنا مقصود نہ ہو، اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہو، تو اس صورت میں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ آیا یہ میں جب بیمار ہوا تھا یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، نہیں آیا تھا تب بھی میں تو جا رہا ہوں اس واسطے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ خالصتاً یہ عیادت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ادا کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو آج کل ہم نے یہ شیطان بڑی خراب چیز ہے، اللہ بچائے، اس نے اچھی خاصی عبادتوں کو ہماری ملیا میٹ کر رکھا ہے۔ اچھے خاصے کام ہیں، اگر صحیح نیت سے کریں، صحیح ارادے سے کریں تو اس پر بڑا اجر ملے، بڑا ثواب ملے، آخرت کا ذخیرہ ہو۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے آخرت میں کوئی ذخیرہ تیار ہو، لہذا وہ اس قسم کی باتیں دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ دیکھو، عزیزوں اور رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے میل ملاقات اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کو کبھی ہدیہ تحفہ دے دینا، یہ سب کام بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں اور سب دین ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے، اور ان پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ بھئی دیکھو، جس نے میرے ساتھ جیسا سلوک کیا میں ویسے ہی کروں، اس کے ہاتھ سے تو کبھی ہدیہ آیا نہیں میرے گھر، تو میں کیوں ہدیہ دوں؟ میرے ہاں شادی ہوئی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، تو میں اس کی شادی میں جا کے کیوں دوں؟ اور اس نے شادی میں جو دیا تھا کیوں کہ دیا تھا، یار دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے لیکن دینا ضروری ہو گیا۔
تو یہ ساری باتیں جو ہدیہ جس کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، شیطان نے اس کے اجر و ثواب کی جڑ کاٹ دی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ہدیہ تحفہ وہ رسم ہو رہی، نیوتا ہو رہا، تو یہ صلہ رحم ہی نہیں ہو رہی۔ صلہ رحمی وہ ہے جو اس بات کو دیکھے بغیر کی جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے اور ہر وقت ناپ تول میں لگا رہے، اس نے میرے ساتھ کتنا کیا تھا میں اس کے ساتھ کتنا کروں، ناپ تول کر کے معاملہ کرتا رہے، وہ نہیں ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ ولکن الواصل من وصلہ اذا قطعہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن الواصل من وصل الرحم اذا قطعہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ ہے کہ دوسرا قطع رحم کر رہا ہے اور یہ اس کے باوجود اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ دوسرا کبھی اس کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کے نہیں آتا، لیکن یہ لے کے جا رہا ہے۔ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس واسطے کہ مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، مقصود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ لہذا دوسرا کرے یا نہ کرے، میں تو کر رہا ہوں۔ لیس الواصل بالمکافئ، بدلہ دینے والا نہیں ہے صلہ رحم کرنے والا، اصل وہ ہے جو اس بات سے قطع نظر کر کے بیٹھے کہ دوسرا کیا کر رہا، میں تو یہی کروں گا، میں اس کے لیے در حقیقت کر ہی نہیں رہا، میں تو کر رہا ہوں اللہ کے لیے اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض۔ اس واسطے بدلے صدلے کا میرے ہاں کوئی ذکر فکر نہیں۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ یہ ہے واصل صلہ رحمی کرنے والا۔ تو ہر بات میں یہ مت ترازو لے کے بیٹھ جایا کرو کہ بھائی دوسرے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور جیسا کیا تھا ویسے ہی میں بھی کروں گا، بلکہ صلہ رحم کو عبادت سمجھو۔ جب نماز پڑھتے ہو تو کیا یہ خیال آتا ہے کہ میرا دوست جو ہے یا میرا عزیز وہ تو نماز پڑھتا نہیں لہٰذا میں بھی نہ پڑھوں، یا جیسی وہ پڑھتا ہے ویسی میں بھی پڑھوں؟ ارے بھائی اس کی نماز اس کے ساتھ، تمہاری نماز تمہارے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ تو یہ صلہ رحم بھی ایک عبادت ہے۔ وہ اگر عبادت نہیں کر رہا تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن تم عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ تمہاری بیمار پرسی کو نہیں آ رہا، لیکن تم جاؤ بیمار پرسی کے لیے، اس واسطے کہ یہ بیمار پرسی عبادت ہے، اور عبادت بھی کیسی عظیم الشان عبادت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جتنی دیر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے، جب تک عیادت کرتا رہے گا جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ الفاظ یہ معمولی بات۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی یا بہن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح کو گیا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صبح کو گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ ایک مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اور شام کو گیا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ الاٹ کر دیتے ہیں ایسے شخص کے۔ یہ حدیث میں فرمایا نبی کریم۔ معمولی بات، 5 منٹ کا کام ہے۔ فرض کرو اگر کوئی قریب میں پڑوسی ہے اور تم عیادت کے لیے چلے گئے، ارے پھر بھی دیکھو گے کہ وہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا،
ارے اگر اس نے یہ ثواب نہیں کمایا، اس نے 70,000 فرشتوں کی دعائیں نہیں لی، اس نے جنت کا باغ نہیں خریدا، تم کہو کہ میں بھی نہیں خریدتا اور میں بھی نہیں مجھے بھی رحمت کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ اسے نہیں کیتا۔ اتنا سستا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب بنایا ہے یہ، تو لوٹ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی، تو جاؤ چاہے وہ آئے یا نہ آئے۔ بلکہ اگر فرض کرو ایسا بھی ہو جس سے دل میں کراہیت ہے، انقباض ہے، دل کھلا ہوا نہیں ہے اور طبیعت کو مناسبت نہیں، پھر بھی اگر عیادت کے لیے جاؤ گے اس نقطۂ نظر سے تو شاید دوہرا ثواب ملے۔ ایک عیادت کا یہ اتنا عظیم الشان ثواب، دوسرا اس بات کا کہ ایک مسلمان کے طرف سے جس کی طرف سے دل میں مناسبت بھی نہیں تھی، انقباض تھا، لیکن اس انقباض کو کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا، اس کا جو ثواب۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے عیادت مریض، اس کو خدا کے لیے رسم بنا کر اس کا ثواب ضائع نہ کرو، اس کو صرف اس لیے انجام دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کا پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کر دوں کہ عیادت کے بھی کچھ آداب بتائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تفصیل زندگی کے ایک ایک شعبے کی بیان نہ کرتے، کیا کیا آداب بتا گئے، بھول گئے ہم لوگ آج ان باتوں کو، اور ان کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، اس واسطے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں زندگی جنت بن جائے، جنت بن جائے، جنت۔ کیا فرمایا کہ جب عیادت کو جاؤ کسی کی تو کیا کرو، من عاد منکم فلیخفف، جب عیادت کو جاؤ تو ہلکے پھلکے جاؤ، ہلکے پھلکے رہو۔ کیا مانا کہ اس طرح نہ جاؤ کہ جا تو رہے ہو ہمدردی میں اور پہنچا دی تکلیف تم نے۔ ارے بھائی وقت دیکھ کے جاؤ کہ یہ وقت آیا، اس کے اس وقت میں جانے سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس وقت میں تو نہیں ہوتا کہ اس کو پردہ کرانے میں ان چیزوں میں تکلیف ہو۔ وقت دیکھ بھال کر جاؤ، اور جاؤ تو تھوڑا بیٹھو، زیادہ دیر مت بیٹھو جس سے اس کو گرانی ہونے لگے۔ انسانی فطرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے؟ بیمار کی تبھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے، اور جو کوئی مہمان آ جاتا ہے تو دل میں ذرا تکلف پیدا ہو جاتا ہے، پاؤں پھیلا کے لیٹنا چاہتا ہے نہیں لیٹ سکتا، اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ باہر سے آدمی آ گیا۔ تم تو گئے ثواب کمانے عیادت مریض کے لیے، اور اس کے لیے ہو گئی مشکل۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا طریقہ اختیار مت کرو جس سے اس کے اوپر گرانی ہو، ہلکے پھلکے۔ کیا مانا؟ جاؤ مختصر حال پوچھو، جو مصنون طریقہ ہے بتاؤں گا آگے، تو وہ اختیار کرو اور پھر اپنا جلدی سے رخصت ہو جاؤ تاکہ اس کے اوپر گرانی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جا کے جم کے بیٹھ گئے، گئے تھے عیادت کرنے کے لیے اور جم کے بیٹھے ہوئے، اب وہ بیچارہ نہ اپنے کوئی بے تکلف کام انجام دے سکتا ہے، نہ گھر والوں کو بلا سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، آپ ہمدردی میں بیٹھے ہوئے گھنٹوں۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے، اس سے بجائے اس کے ثواب حاصل ہو، اس کو تکلیف پہنچی، لہذا الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے واقعات سنائے آپ حضرات کو،
محدثین میں سے ہیں، فقہا میں سے ہیں، صوفیہ میں سے ہیں، اللہ نے سبھی کمالات عطا فرمائے. ایک مرتبہ بیمار تھے تو لیٹے ہوئے تھے بستر میں بیچارے. تو اب ماشاءاللہ بیمار تھے لیکن اللہ نے مقام ایسا بخشا تھا کہ ساری دنیا رجوع کرتی تھی ان کی طرف، محبت کرنے والے بہت. تو عیادت کرنے والوں کا تانتا بنا ہوا تھا. ان میں سے ایک صاحب ایسے ہوئے کہ آئے عیادت کرنے کے لیے اپنے شیخ کی، بزرگ کی عیادت کرنے کے لیے، اور مارے عقیدت کے وہاں سے ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتے. بیٹھ گئے جم کے اور ٹلنے کا نام ہی نہیں. اب اور سب اٹھ کے عیادت کر کر کے چلے گئے لیکن یہ حضرت بیٹھے. اب جناب حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیچارے چاہتے ہیں کہ میں کچھ سکون ملے، کچھ گھر والوں کو بلاؤں. کچھ آدمی بیمار کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر والوں سے بے تکلفی عالم میں رہے، وہ نہیں کر سکتے، بیٹھے. خیر دو چار باتیں کی ادھر ادھر کی ان سے، وہ پھر بھی نہ گئے. آخر میں جا کے دیکھا عبداللہ مبارک نے کہ یہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہی نہیں کسی طرح بھی، جانے کا نام نہیں لیتا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی اب تو سمجھ لے گا. کہا کہ بھائی یہ بیماری تو اپنی جگہ پہ تھی، ان عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے کہ وقت دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، انہوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے. تو جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، اگر اجازت دیں تو میں دروازہ بند کر دوں کہ اب آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لیے نہ آئے. تو اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا. تو حضرت نے پھر فرمایا حضرت عبداللہ مبارک کہہ رہے کہ ہاں بھائی دروازہ بند تو کر دو لیکن باہر سے جا کے بند کر دو، اندر سے نہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس بات کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم برکت حاصل کر رہے ہیں شیخ، اور اس کی وجہ سے بیٹھے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو عیادت جو ہے یہ نہیں ہے کہ اپنا شوق پورا ہو رہا ہے، برکت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اس برکت میں کیا حرکت کر دی کہ شیخ کو تکلیف پہنچ گئی. تو محبت بھی عقل سے ہوتی ہے، عقیدت بھی عقل سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ محبت کے اندر نام تو ہے محبت کا، تکلیف پہنچائی جا رہی. ایسی محبت نہیں ہے، وہ دشمنی ہے، وہ نادان دوست کی محبت. تو عیادت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کے پاس گئے ہو عیادت کے لیے اس کو تکلیف نہ پہنچے. معلوم ہوا کہ صاحب رات کو 12 بجے پہنچ گئے عیادت کرنے کے لیے، اور بیچارے کے سونے کا وقت کا ٹائم، اور جناب آپ عیادت کو پہنچ گئے. دوپہر کو پہنچ گیا قیلولہ کا وقت اور اس کو پریشان کر دیا. سوچ سمجھ کے جاؤ، عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو کہ اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تب ہے عیادت. ورنہ تو یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، رسم پوری کرنی ہے. تو ایک تو ادب یہ بتا دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عاد منکم فلیخفف، جب عیادت کرنے جاؤ تو تخفیف سے کام لو. ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بے تکلف کہ ان کا زیادہ بیٹھنا ہی بیمار کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے. بہت بے تکلف آدمی ہے، گھر کا آدمی ہے یا بہت قریبی دوست ہے، اس کے بیٹھنے سے تسلی ہوتی ہے. تو اس وقت میں پھر اگر وہ بیٹھے دیکھے کہ اس میرے بیٹھنے سے، بات کرنے سے بشاشت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بیٹھنا پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے میں کوئی غرض نہیں. میرے والد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت میاں صاحب، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے عجیب غریب بزرگ ہیں، پیچھے کئی واقعات ان کے میں نے شاید سنائے ہوں گے آپ لوگ. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت والد صاحب عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بے تکلف بھی بہت تھی، والد صاحب سے محبت بھی بہت کرتے تھے، دونوں میں آپس میں تعلق بہت. تو والد صاحب گئے، جا کر تو مصنون طریقہ اس طریقے سے عیادت کی، سلام دعا خیریت معلوم کی، جو کچھ کرنا تھا وہ کیا.
اس کے بعد 2-4 منٹ گزرے ہوں گے تو پھر کہا کہ اچھا حضرت میں اجازت لیتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی یہ سارا من عاد منکم فلیخفف کا قاعدہ میرے ہی لیے تھا کہ یہ عیادت جو کرو تو ہلکی پھلکی کرو، یہ سارا قاعدہ میرے اوپر آزما رہے ہو. تو وہ ایسے موقع کے لیے نہیں ہے جبکہ بیٹھنے والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام ملے، تسلی ہو. تو اس واسطے اس کی جلدی جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہر موقع کے لیے الگ ایک نسخہ نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ ہر موقع کے لیے جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہو، اس کے مطابق نسخہ ہوتا ہے. اس صورت میں زیادہ بیٹھے گا تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، جب تک کہ اس کے لیے اصل مقصود اس کو راحت پہنچانا ہے، اس کو تکلیف سے بچانا ہے. ایک ادب تو یہ ہو. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو پہلے اس کا حال دریافت کرے، مختصر وہ کیسی طبیعت ہے. جیسے عام رواج جب وہ اپنی تکلیف بیان کرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ آپ فرماتے تھے کہ لا باس طہور انشاءاللہ. کیا کیا باتیں سکھا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کی عیادت کرو اور وہ اپنی تکلیف بیان کرے تو کیا کہو؟ لا باس طہور انشاءاللہ. کیا مانا؟ کہ تکلیف تو بے شک آپ کو ہوئی، لیکن یہ تکلیف انشاءاللہ اس سے آپ کا کوئی نقصان اس لیے نہیں کہ یہ تکلیف آپ کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہوگی. انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ. لا باس طہور انشاءاللہ. دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف مریض کو تسلی دے دی کہ تکلیف یہاں ضرور ہو رہی ہے آپ کو، لیکن یہ آپ کے لیے آخرت میں گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گی اور انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بنے گی. ایک تو تسلی یہ دے دی. دوسری ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس تکلیف کو ان کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیجئے اور ان کو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. ساتھ ساتھ دعا بھی. یہ حدیث تو آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرماتے ہیں، کوئی نہ کوئی درجہ بلند فرماتے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمى من فیح جہنم، کہ بخار جو ہے یہ جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے. جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے بخار. تو اس حدیث کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں علماء کرام. ایک معنی اس کے یہ بھی ہے جو بعض حضرات نے بیان کیے ہیں اور بعض احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ معنی یہ ہے کہ یہ بخار کی گرمی انسان مسلمان کے لیے جہنم کی گرمی کا بدلہ ہو گئی ہے. یعنی گناہوں کی وجہ سے وہاں جو جہنم کی گرمی اٹھانی پڑتی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ گرمی دے دی تاکہ جہنم کے اندر ان گناہوں کی گرمی برداشت نہ کرنی پڑے، جہنم کی آگ کی تپش برداشت کرنی نہ پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے مسلمان کو تو وہ ضرور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے. سنت کا جملہ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. جب وہ تکلیف بیان کرے تو کہہ دے لا باس طہور انشاءاللہ. تو ایک طرف کیا ہو گیا؟ تسلی اس کو، اور ساتھ ساتھ دعا کہ یہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یعنی پچھلا جو تکلیف ہوئی ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور آگے کے لیے سنت یہ بتائی کہ اگر موقع مناسب ہو اور اس سے مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو تو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اور دعا پڑھ دیں. دو دعائیں بڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں.
سنت کی دعائیں ہیں اور مریض کی بیماری کے ازالے کے لیے بڑی مجرب اور اکسیر بھی ہیں. ایک تو ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ دے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جس کو یاد ہو وہ پڑھ دیا کرے, جس کو یاد نہ ہو یاد کر لے. بھئی یہاں جو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, تو یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں مناجات مقبول میں, ادعیہ معصورہ میں, مسنون دعاؤں میں, سب جگہ. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک دن ذرا سی دیر میں توجہ سے یاد ہو جائے گی. عادت بنا لے آدمی کہ جب کسی مریض کے پاس جائے تو اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ دے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ایک تو یہ دعا, اور دوسری ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, وہ ذرا آسان ہے اور مختصر ہے, یاد کرنا بھی آسان, اور اس کا فائدہ بھی بڑا عظیم بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عیادت کرنے والا جا کر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے, یہ دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ آسان بھی ہے, مختصر بھی ہے, اس کو یاد رکھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. معنی اس کے یہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو شفا عطا فرما دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی, یہ دعا. تو ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ دعا کرے عیادت کے وقت, تو اگر بیمار کی موت کا مقدر وقت آ ہی نہیں گیا تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کسی کا وقت ہی پورا ہو گیا, موت کا وقت آ گیا, اس کو تو کوئی ٹلا نہیں سکتا, لیکن اگر وقت نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کو شفا بھی ہوگی. اور یہ دعائیں پڑھنے میں 3 جہتوں سے ثواب ہے. ایک تو یہ کہ عیادت مریض کے دوران آپ نے سنت پر عمل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عیادت کیا کرتے تھے اس طرح عیادت کی, وہ الفاظ کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, سنت پر عمل کا ثواب. دوسرے مسلمان کی ہمدردی کا ثواب, کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرو اس پر ثواب ملتا ہے. تیسرے دعا کرنے کا ثواب, دعا کرنا چاہے کسی مقصد کے لیے ہو وہ باعث اجر ہوتا ہے. تو یہ 3 ثواب جمع ہیں اس چھوٹے سے عمل کرتے ہم سب ہیں کہ نہیں. عیادت بیمار کرسی سب جگہ کے لیے جاتے ہی ہیں, کبھی نہ کبھی جاتے ہی ہیں, لیکن بھائی ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو, نیت اتباع سنت کی کر لو, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کر لو, اور یہ عمل کر لو جو بتائے گئے. مختصر وقت کے لیے عیادت کرو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لو, تو انشاءاللہ یہ عمل عظیم 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 عبادت میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں, حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, بڑے کام کی بات ہے, نقش دل پر کرنے کی بات, کہ میاں دین جو ہے وہ صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. زاویہ نگاہ ذرا سا بدل لو تو یہی دنیا دین ہے.
یہی کام جو اب کر رہے ہو وہی عبادت بن جاتے ہیں، وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام بن جاتے ہیں۔ بس دو باتیں درکار ہیں، نیت صحیح کر لو اور اس کا طریقہ سنت کے مطابق اختیار کرو، تو یہی کام دین بن جاتا ہے۔ یہ زاویہ نگاہ سے بدل گئی۔ اور دیکھو بزرگوں کے پاس جا کر یہی چیز حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کے پاس جا کر یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے، سوچ کا انداز بدل دیتے، اور اس کے نتیجے میں افعال اور اعمال کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ کام وہی کر رہا ہے لیکن رخ سیدھا ہو گیا۔ تو پہلے وہ دنیا کا کام تھا، اب دین کا کام بن گیا، اب عبادت بن گئی۔ تو یہ پہلی چیز تھی اس حدیث میں جو بیان کی گئی، کیا؟ عیادت مریض، بیمار کی عیادت، اس کے اوپر اس کے یہ آداب ہیں، اس کے یہ فضائل۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں ارشاد فرمائی وہ ہے اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانا۔ جنازہ دفن کے لیے جا رہا ہے، اس کے پیچھے جانا، اس کے ساتھ جانا، یہ عمل بھی بڑی فضیلت کا عمل، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان کا حق ہے، مرحوم کا حق ہے دوسرے مسلمان۔ البتہ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عیادت مریض مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ جو ثواب مرد کے لیے بیان کیا گیا وہی عورت کے لیے بھی ہے، لیکن اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، یہ کام مردوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ عورتوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ وہ تعزیت کر دیں، ان کے لیے صرف تعزیت میں ہی انشاءاللہ وہ اجر و ثواب ہے جو مردوں کو جنازے کے ساتھ جانے میں ملتا ہے۔ لیکن جنازے کے ساتھ جانے میں وہ حدیث میں بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے جنازے کی اس کو ایک قرات ملتا ہے، جو جنازے کے ساتھ چلے اس کو ایک اور قرات ملتا ہے۔ اس طرح ترتیب بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے اور دفن تک شریک ہونے کی، اس کے ساتھ چلے۔ یہ کام بھی ہم کرتے ہیں، شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جنازے کے ساتھ گیا نہ ہو، لیکن چونکہ طریقے معلوم نہیں اور دھیان نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی عام طور سے ایک رسمی خانہ پوری ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر بھائی نہیں جائیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی، لوگ روٹھ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ خیالات دل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن نیت صحیح کر لو کہ میں جو جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت، یہ نیت صحیح کر۔ جب بھی جاؤں گا کسی جنازے کے پیچھے تو اتباع سنت کی غرض سے جاؤں گا، نیت صحیح کر، اخلاص پیدا کر، تو یہ عمل بڑا اجر و ثواب کا عمل بن جاتا ہے۔ دوسرا، طریقہ صحیح کر، طریقہ جنازے کے پیچھے جانے کا صحیح کر لو۔ اس میں بھی ناواقفیت کی وجہ سے اور بے دھیانی کی وجہ سے بہت سی سنتوں پر عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں، اور خامخواہ اجر و ثواب ضائع کر بلا وجہ۔ ذرا سا دھیان کر لو، ذرا سا واقفیت حاصل کر لو تو ایک ہی عمل میں بہت سارے ثواب ملتے ہیں۔ مثلا عرض کرتا ہوں کہ جنازے کو لے کے جاتے ہیں، کندھا دینے کا بھی رواج ہے، دیتے ہیں لوگ، لیکن سنت کا طریقہ یا تو معلوم نہیں یا اس پر عمل کرنے کا دھیان نہیں۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں سے یہ عمل چل پڑا کہ جب کندھا دو تو ایک آدمی زور سے آواز لگائے گا کلمہ شہادت، اور دوسرے سب زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھیں گے۔ تو یاد رکھو یہ عمل بالکل بے اصل ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ بزرگان دین سے کہیں منقول ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے صاف صاف کہ جس وقت جنازہ جا رہا ہو
اس وقت میں کوئی ذکر، کوئی دعا بلند آواز سے کرنا مکروہ ہے. کوئی ذکر، کوئی دعا کسی قسم کی اس وقت میں بلند آواز سے کرنا مکروہ ہے. اور جنازے کے ساتھ جانے کا ادب یہ ہے کہ خاموش چلے، بلکہ بلا ضرورت باتیں کرنا بھی اچھی بات نہیں. جتنا خاموش رہے اتنا بہتر. جنازے کے ساتھ چلے تو کس طرح چلے؟ خاموش. اور یہ بلند آواز سے ذکر کرنا یا کلمہ شہادت کے نعرے لگانا، یہ سب سنت کے خلاف ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہی ہے، دین کے معاملے میں بھی خاص طور پر بھیڑ چال ہوتی ہے نا. ایک کو دیکھ کے دوسرا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کو دیکھا بھائی یہ کرتے ہیں، چلو بھائی ہم بھی کریں. لوگوں کو دیکھا کہ جب جنازہ جا رہا ہے تو لوگ یہ نعرے وارے لگاتے ہیں کلمہ شہادت. تو اب جو بھی آ رہا ہے پہلے کندھا دینے سے پہلے ایک کلمہ شہادت ایک زور سے نعرہ لگاتا ہے. باقی کوئی اس کی اصل بنیاد نہیں. خاموش چلنا یہ سنت ہے، اور اس میں بھی بڑی حکمت. خاموش چلو، یہ جو کہا گیا کہ خاموش چلو، اس میں حکمت یہ ہے کہ خاموش ہو کے خدا کے لیے تھوڑی دیر یہ سوچو جو وقت اس پر آیا ہے تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس تم لے کے جا رہے ہو اس کو اور جا کر قبر میں رکھ دو گے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. یہ وقت ایک دن تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے، اور اس وقت کو ذرا خاموش ہو کے یاد کر لو، مراقبہ کر لو. تھوڑا سا تصور کر لو کہ جس طرح یہ جنازہ جا رہا ہے ایک دن میرا بھی جانا ہوگا، ایک دن میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. اس کا تصور کر لو خاموشی میں. جب کرو گے تو موت کے یاد آنے سے، مراقبہ موت کا ہونے سے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا احساس بڑھے گا. تو اس لیے باتیں بھی زیادہ کرنی ٹھیک نہیں ہے. خاموش سے ہاں کوئی ضرورت کی بات ہو تو خیر کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے بات کرنا، لیکن ادب یہ ہے کہ خاموش. ایک بات. پھر کندھا دینے کا بھی طریقہ ہے. جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ پیچھے چلیں. جنازہ آگے ہو، لوگ پیچھے چل رہے ہیں. دائیں بائیں بھی ہو چلو کوئی بات نہیں. زیادہ آگے بڑھنا جنازے سے یہ اچھا نہیں. لیکن کندھا دینے کی ضرورت کی وجہ سے بعض اوقات آگے بڑھنا پڑتا ہے، وقتی طور پر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کندھا دینے کی کا مسنون طریقہ یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جنازے کے سرہانے کے دائیں جانب والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اپنے دائیں جانب رکھیں، اپنے دائیں کندھے پر. آج کل عام طور سے رکھتے تو ہیں دایاں، لیکن اپنے بائیں کندھے پر. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بائیں کندھے پر رکھنا کوئی گناہ ہے، گناہ ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں ڈنڈا اس کا جنازے کا وہ دائیں کندھے پر آئے. کیا مانا کہ آدمی خود اندر ہو. آج کل عام طور سے کندھا دینے میں باہر سے کندھا دیتے ہیں. وہ دایاں حصہ ہے خود باہر ہے اور کندھا بائیں کندھے اوپر اٹھا کے رکھ لیا. تو یہ سنت کے مطابق نہیں. سنت یہ ہے کہ اندر ہو اور دایاں ڈنڈا دائیں کندھے کے اوپر آئے. پہلے یہ کریں. اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح ایک جانب کندھے پر رکھ کر 10 قدم چل لیں. 10 قدم. اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے دوسرے آدمیوں کو لینے کے لیے کہ ابھی رکھا اور دوسرا ایک دم سے آ گیا. 10 قدم چل لے تو بہتر ہے. بشرطے کہ آدمی طاقت رکھتا ہو 10 قدم چلنے کی. بیچارہ کوئی ضعیف آدمی ہے اسے لے لو جلدی سے. لیکن اگر کوئی آدمی 10 قدم چلنے کی طاقت رکھتا ہے تو زیادہ صحیح اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک کندھے پر رکھ کر 10 قدم چل لے. 10 قدم جب چل چکے تو دوسرا آدمی آ جائے وہ لے لے. اور اس کے بعد پھر دائیں جانب کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو بھی اسی طرح کرے.
اور لے کر دائیں کندھے پر لے کر اور 10 قدم چل لے. پھر اگلا جو پایا ہے اس کا بایاں پایا، سرہانے کا بایاں پایا وہ جائے اور وہ اپنے بائیں کندھے پر رکھے، یعنی پھر دوبارہ اندر ہی ہوگا، جہاں سے باہر نہیں، بائیں کندھے پر رکھے اور پھر 10 قدم چل لے. اور پھر جو پچھلا پایا ہے بایاں، وہ بائیں کندھے پر رکھے اور پھر 10 قدم چل لے. کل 40 قدم ہو. تو افضل یہ ہے کہ ہر آدمی جو کندھا دینے والا ہے وہ 40 قدم کندھا دے، چاروں پائے. تو یہ عمل، یہ طریقہ زیادہ اقرب الی السنہ ہے، افضل ہے، اولا ہے. اس کے خلاف اگر کرو گے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناجائز ہو گیا، گناہ ہو گیا، حرام ہو گیا، لیکن فضول سنت کا ثواب کیوں ضائع کیا بھائی؟ خلاف اولا، خلاف افضل کام کر کے سنت کا اجر و ثواب کیوں کھویا؟ اس لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا اہتمام کرو. اب ہو کیا رہا ہے کہ دھکا پیل، اس دھکا پیل کے اندر نہ سنت کا لحاظ ہے، نہ آداب کا لحاظ ہے، نہ جنازے کی حرمت کا لحاظ ہے، کسی بات کا لحاظ نہیں. اب جا رہے ہیں تو خواہ مخواہ اجر و ثواب ضائع ہو رہا ہے. ذرا سا آدمی دھیان کر لے کہ اس طرح کریں گے بھائی، دوسرے کو بھی موقع دیں گے کہ 10 قدم چل لے، اور پھر جا کے کریں گے اطمینان سے، کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے مسئلہ. اب دیکھو نا، ناواقفیت کی وجہ سے ہم کتنے ثواب ضائع کرتے رہتے ہیں. ہے چھوٹی سی بات، لیکن ذرا سا دھیان کر لینے سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. کیوں چھوڑا اس طریقے کو، مسنون طریقے کو؟ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. پھر حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنازہ لے کے جا رہے ہو تو تیز چلو، آہستہ نہیں، تیز چلو. اور وجہ بھی بتا دی. کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ جنت والا ہے جس کو لے کے جا رہے ہو تو اس کو جنت پہنچانے میں کیوں دیر کرتے ہو بھائی؟ جلدی پہنچا دو. اور اگر وہ دوزخ والا ہے معاذ اللہ تو دوزخ والے کو جلدی سے جلدی پہنچانا چاہیے، اپنے سے الگ کرنا چاہیے. اس لیے ہر حال میں جلدی کرو، لیکن اتنا جلدی نہ ہو کہ جس سے جنازہ حرکت کرنے لگے، ہلنے لگے. تو متوسط طریقے سے جلدی کر کے اس کو پہنچا دو. یہ آداب اگر لحاظ رکھ لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں ہر عمل پر اتباع سنت کا اجر و ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. پھر یہ بھی سنت ہے کہ جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے کندھوں سے، اس وقت تک آدمی بیٹھے نہیں. کوئی معذور ضعیف ہے، عذر ہے کسی کو، وہ الگ بات، لیکن عام حکم یہی ہے کہ جب تک جنازہ کندھوں سے رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک بیٹھے نہیں. بیٹھے اس کے بعد بیٹھے. یہ بھی آدمی اس نیت سے کرے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بھائی ہر عمل، ہر قدم پر اتباع سنت کی نیت اور اتباع سنت کا استحضار، اتباع سنت کا اہتمام کرے. اور بقول ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ رٹ لگائے اس بات کی کہ یہ سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، تو قدم قدم عبادت بن جاتا ہے. اور آگے پھر نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. پتہ یعنی کیا کچھ لوگوں نے بنا رکھی باتیں اور نقصان ہوتا ہے اس سے. تو ساری بلا ہے ناواقفی، دھیان نہیں کہ صحیح طریقہ معلوم کریں کیسے کریں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے کتاب لکھ دی احکام میت کے نام سے. اس میں سارے شروع سے لے کر بیماری کے وقت سے لے کر وفات تک کے سارے احکام تدفین تک کے بڑے تفصیل سے درج ہیں. وہ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ ان کے معاملات میں بکثر اس معاملے میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے. اور کچھ نہیں، کم سے کم بہشت زیور میں مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں، تاکہ
جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں کم از کم ان سے چھٹکارا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے یہ تمام کام سرکار دو عالم وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہمارے گھر والے، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، دین کا صحیح علم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو لوگ ہمارے متعلقین میں، اعزاء میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں بیمار ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ سب کی کو صحت عافیت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ سب کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه